السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 65، جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا 24واں خط۔ سلمان خستہ جاں کی طرف سے برادر دین استفانوس کو حمد خدائے دو جہاں و نعت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم ہو کہ خداوند تعالی دین کی مدد کر رہا ہے اور ہماری حالت جو نازک ہو گئی تھی روز بروز قابل اطمینان ہوتی جاتی ہے۔ صفانہ کے بھائی عدی اپنی قوم کے ایک گروہ کو پیرو اسلام بنا کر ان سے رقم زکوٰۃ وصول کر لائے، ہر طرح کی اعانت کا وعدہ کرتے اور کامیابی کی طرف سے پورا اطمینان دلاتے ہیں۔ چنانچہ اسی غرض سے وہ پھر بنی طے میں گئے ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اسامہ سرحد شام تک جا کر اور بنی قزاعہ اور راستے کے سرکش قبائل کو بخوبی گوشمالی کر کے 40 دن کے اندر ہی واپس آ گئے، اور ان کے آتے ہی اہل مدینہ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ یا تو لوگوں کو اندیشہ تھا کہ ان کے بعد دشمن اس شہر نبوی پر غالب آ جائیں گے اور مدینہ والوں سے روک تھام نہ ہو سکے گی، یا اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جانا نہایت ہی مناسب ہوا، اس لیے کہ جن جن دشمنوں نے ان کی روانگی کا حال سنا دربار خلافت سے مرعوب ہو گئے اور خیال کیا کہ اگر مسلمانوں میں پوری قوت نہ ہوتی تو ایسے نازک وقت پر یہ مہم ہرگز نہ بھیجی جاتی، اور بہت سے قبائل جو بغاوت و فساد پر آمادہ تھے سرکشی کرنے سے رک گئے۔ ان کے آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ انہیں اور ان کے تمام ہمراہیوں کو آرام لینے اور سستانے کے لیے مدینے میں چھوڑ دیا، اور خود اس فوج کو لے کر جو جمع ہو چکی تھی چلے کہ مرتدوں اور دشمنوں کا استیصال کریں۔ موقع پر مدینہ کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے ان کی قسمیں دلا دلا کر روکنا چاہا اور کہا کہ آپ مسند خلافت پر بیٹھے رہیں، ہم لوگ جا کر مقابلہ کریں گے، مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور فوراً کوچ کر کے ذی حسی اور ذی قصہ ہوتے ہوئے ابرک میں پہنچے جہاں دشمنوں کا لشکر عظیم جمع تھا، اور پہنچتے ہی مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تک تو ان لوگوں نے پامردی دکھائی، مگر آخر حق پرستوں کی جان بازی سے حق غالب آیا۔ مرتد شکست کھا کر بھاگے، ان کا سردار ہتھیا پکڑ لیا گیا، اور اس کی گرفتاری سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ سارے بنی ابس اور بنی بکر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس فتح کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چند روز وہیں فروکش رہے، بنی زبیان اور ان کی بستیوں پر قبضہ کر کے ان کو مسلمانوں کے مویشیوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ ادھر شکست خوردہ بنی زبیان و بنی ابس طلحہ کے پاس پہنچے اور اس کو اپنی ناکامی کی خبر کی۔ وہ مقام بزاخہ میں تھا۔ یہ حال سنتے ہی تمام رفقا کے ساتھ سمیرہ میں آیا اور وہاں ٹھہر کر مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں مدینہ میں واپس چلے آئے۔ اب اسامہ رضی اللہ عنہ کی پوری فوج آرام لے چکی تھی، جا بجا سے صدقات و زکوٰۃ کی رقمیں معتد بامقدار میں آ گئی تھیں، اور حمایت دین کے لیے مدینہ میں فوج بھی کافی موجود تھی، لہٰذا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قوت کے ساتھ دشمنوں کے استیصال کا انتظام شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے 11 جھنڈے بنائے، پھر ان میں سے ایک جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا تم طلحہ کے مقابلے پر روانہ ہو، اور جب طلحہ سے فراغت ہو جائے تو علاقہ بطح کی طرف بڑھ کر مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرو۔ دوسرا جھنڈا اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کو دیا اور ان کو حکم دیا کہ تم مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر جاؤ۔ تیسرا جھنڈا
मुहाजिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबई उमैया को देकर फरमाया, तुम यमन की तरफ जाकर अस्वद अंसी के सरकश लश्कर का इस्तीसाल करो और उससे फरागत हो तो हज़रमौत में जाकर बनी किंदा का ज़ोर तोड़ो। चौथा झंडा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद को दिया और कहा, तुम शाम के सरहदी इलाके पर जाओ और वहाँ जो सरकश व मुर्तद कबाइल नज़र आएं उनको सज़ा देकर राह रास्त पर लाओ। पांचवां झंडा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया और उनको बनी कुज़ा की तरफ भेजा जो शुमालो मशरिकी अरब में थे और उन कुज़ाइयों से अलग थे जिन्होंने शाम के करीब सकूनत इख्तियार कर ली थी। छठा झंडा हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मुहसन अल-ग़तफ़ाई को दिया और उनको अहले वबा के मुकाबिल भेजा। सातवां झंडा अरफ़जा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हरसमा को दिया और उन्हें कबाइल मोहरा की तरफ रवाना किया और ये भी हुक्म दिया कि आगे बढ़कर हुज़ैफ़ा एक दूसरे से मिल जाना। आठवां झंडा शर्जीव रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना को अता फरमाया और हुक्म दिया कि तुम अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी जहल के पीछे पीछे रवाना हो और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से फरागत हो जाए तो बनी कुज़ा की तरफ बढ़ जाओ। नवां झंडा मुअन रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हाजिर को दिया और उनकी बनी सुलैम और उनके हम आहंग रफ़ीक़ों बनी हवाज़िन की तरफ रवाना किया। 10वां झंडा सुवैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मकरन को दिया और कहा कि तुम यमन के इलाके तिहार में जाओ और 11वां झंडा अला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल-हज़रमी को दिया और उन्हें बहरीन की तरफ भेजा। उन सब मकामात और कबीलों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले अपने कासिदों के हाथ इस मज़मून के खतूत रवाना किए कि दीन इस्लाम को फिर कबूल करो और राह रास्त पर आओ वरना इर्तिदाद के अंजाम से डरते रहो। इसके बाद ये सब सरदार अपने अपने लश्करों के साथ जाके पहले ज़िल-क़िसा में जमा हुए और वहाँ से उन मकामात की राह ली जहाँ भेजे गए थे। मगर सबसे अहम, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे करीब तुलैहा का मामला था जिसने बनी तय के अंदरूनी कबाइल जदीला और गौस को भी अपने लश्कर में मिलाकर जमा कर लिया था, जिनमें से कुछ तो फ़ौरन उसके पास चले गए और बाज़ ने वादा किया कि हम बाद को आ मिलेंगे। उधर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह इंतज़ाम फरमाया कि सबसे पहले अदी बिन हातिम को, जो अभी अभी रक़्म ज़कात लेकर आए थे, भेजा कि फ़ौरन जाकर अपनी कौम की इस्लाह करो। उनके पीछे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना किया। इसके बाद खुद आमादा हो गए कि एक मुख्तसर जमीयत के साथ जनेर में जाएं और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर से जा मिलें ताकि दुश्मनों पर सतूते दीन का असर पड़े। अदी रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हातिम ने जाते ही बनी तय को समझाया और अंजाम से डराया और इस्लाम की दावत दी। उनके कहने का ऐसा असर पड़ा कि जितने लोग मिले सब मुसलमान हो गए और कहा, आप लश्कर इस्लाम को इतना रोकें कि हमारे कबीले के जो लोग तुलैहा के फ़रेब में आकर उसके लश्कर में चले गए हैं उनको वापस बुला लें। अदी ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़बर दी और वो दूर ही पर रुक रहे। 2-4 रोज़ में सारे बनी तय तुलैहा का साथ छोड़कर वापस चले आए और अब बफ़ज़्ल ताला उनमें से अक्सर मुसलमान हैं। बनी तय की तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ने इरादा किया कि बनी जदीला की तरफ बढ़ें, मगर अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे भी रोका और कहा, पहले मुझे जाने दीजिए। चुनाचे अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तन्हा जाकर उनको इस्लाम की तरफ बुलाया और मुखालिफत दीन के अंदेशों से डराया। वो भी राह रास्त पर आ गए और अदी रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी इस्लाह का भी मशदा लेकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। बनी तय और बनी जुदैला के मुवाफ़िक हो जाने से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में 1000 जर्रार सवार और बढ़ गए। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस लश्कर को लेकर तुलैहा की तरफ चले और 2 अंसारी बहादुरों अकाशा बिन मोहसन और साबित बिन अकरन को अपनी फ़ौज तुलाइया का सरदार बनाकर आगे बढ़ाया। तुलैहा का भाई हबाल यकबैक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के उस लश्कर तिलाइया पर आ पड़ा, मगर दोनों बहादुरान इस्लाम ने
साबित कदमी से मुकाबला करके दुश्मनों को शिकस्त दे दी और हबाल के रुफ़का उसको मैदान जंग में मुर्दा छोड़कर भागे। भाई के मारे जाने का हाल सुनकर तुलैहा बेताब हो गया और दूसरे भाई सलमा को साथ लेकर बड़े गज़ो गज़ब से तलाया इस्लाम पर आ पड़ा। इस कदर कसीरुल तादाद फ़ौज उसके हमराह थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के तलाया वाले उनके नरगे को ना रोक सके। अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु और साबित रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों लड़ाई की कशमकश में शहीद हुए और जब तक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे तुलैहा नुकसान पहुँचाकर वापस गया। उसके जाने के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे तो उन दोनों बहादुराने अंसार की लाशों को खाको खून में पड़ा हुआ देखकर निहायत मलूल हुए और तमाम मुसलमानों को इस सानिहे का बड़ा सदमा हुआ। इस वाक़े से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हो गया कि तुलैहा के हमराह बहुत ज़्यादा लश्कर है और उसके झंडे के नीचे बड़े बड़े आज़मूदाकार पहलवान हैं। लिहाजा बजाय आगे बढ़ने के वो बनी तैम में वापस आए और उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा, बनी कैस के मुकाबले में तो हम आपको काफ़ी मदद दे सकते हैं, मगर हम बनी असद से ना लड़ेंगे, इसलिए कि अगरचे वो मुर्तदों और मुशरिकों के साथ हैं मगर हमारे हलीफ हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम जिससे चाहो लड़ो मगर हमारा साथ दो। हम इस पर इसरार ना करेंगे कि फ़लाँ कबीले से ज़रूर लड़ो। अदी रज़ियल्लाहु अन्हु जो दीनदारी के जोश में तमाम दीनवी ताल्लुकात को भूल गए हैं, इस मौके पर बोले, मगर मुझे किसी का हलीफ होने की परवाह नहीं। जब बनी असद ने दुश्मनाने इस्लाम का साथ दिया तो हमारे हलीफ भी बाकी नहीं रहे। मैं तो बिला तामुल उनसे लड़ूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जैसा जिहाद बनी असद से लड़ना है वैसा ही बनी कैस से मुकाबला करना है। इसमें इसरार ना करो और वही करो जिसमें तुम्हारे कबीले वाले खुश हों। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से बनी तय को साथ लेकर अपना लश्कर मुरतब किया और तुलैहा के मुकाबले के लिए बढ़े और बज़ाख़ा में पहुँचे। बनी आमिर यहाँ से करीब ही थे। उन्होंने किसी का साथ ना दिया और मुंतज़िर रहे कि जो गिरोह गालिब आएगा उसके तरफदार हो जाएंगे। तुलैहा बज़ाख़ा में ही मौजूद था। उसने अपनी सफ़ें दुरुस्त कीं और मैदान जंग गर्म हो गया। नामवर शुजाए अरब ऐनिया बिन हिसीन तुलैहा के साथ था और उसके झंडे के नीचे 700 कज़ारी थे जो निहायत ही साबित कदमी और पामर्दी से लड़ रहे थे और ख़ुद तुलैहा एक चादर ओढ़े पैगंबरी की शानो आन बान से अपने लश्कर के पीछे खड़ा था। देर तक के जदालो क़ताल में जब कोई नतीजा न ज़ाहिर हुआ तो ऐनिया उसके पास गया और पूछा, फरमाइए, आप पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कोई ख़बर लाए? बोला, अभी नहीं। ऐनिया फिर मैदान में जाकर अपने फजारियों को लड़ाने और दादे मर्दानगी देने लगा, मगर जब देखा कि किसी तरह लड़ाई का फ़ैसला नहीं होता तो फिर आया और पूछा, अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए? जवाब मिला, नहीं। इस पर दिल शिकस्तगी के साथ ये कहता हुआ फिर मैदान में गया कि कोई कब तक इंतज़ार करे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते ही नहीं और हमारा काम तमाम हुआ जाता है। अब वो फिर जानबाजी के साथ लड़ रहा था, मगर अब मुसलमान पहले से ज़्यादा जोशो खरोश से हमला कर रहे थे और तुलैहा के हमराही बदहवास होते जाते थे। आखिर ऐनिया फिर घबराया हुआ तुलैहा के पास आया और कहा, फरमाइए, अब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए या उसी तरह इंतज़ार कर रहे हैं? तुलैहा ने कहा, हाँ आए और ये वही लाए कि तुम्हारे पास वैसी ही चक्की है जैसी उसके पास है और तेरा ज़िक्र भी ऐसा है जिसको तू कभी ना भूलेगा। नोट: अरब लोग लड़ाई को चक्की से ताबीर करते थे, इसलिए कि जैसे लड़ाई आदमियों को पीसती है वैसे ही चक्की दानों को। मतलब ये कि तुम्हें भी वैसी ही जंग पेश है जैसी तुम्हारे दुश्मनों को, और अपने इस मैदान के वाक़यात कभी तुमको ना भूलेंगे। नोट ख़त्म। तुलैहा की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर ऐनिया को यास हो गई। चिल्लाकर अपने कबीले वालों बनी बज़ारा से कहा,
بے شک خدا کو معلوم ہے کہ عنقریب ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے جس کو ہم زندگی بھر نہ بھولیں گے۔ اے بنی فزارہ، بس ہو چکا، اب واپس چلو، یہ پیغمبر نہیں جھوٹا مکار ہے۔ اپنے سردار کا اشارہ پاتے ہی بنی فزارہ بھاگے، ساتھ ہی طلحہ کے سارے لشکر کو شکست ہو گئی۔ طلحہ نے پہلے سے اپنی بیوی نوار کے لیے گھوڑا اور ذات راہ مہیا کر رکھا تھا، فوراً اس گھوڑے پر سوار ہو کر نوار کو اپنے پیچھے بٹھایا اور سب سے پکار کر کہا، لوگو، جس کسی سے بن پڑے میری طرح اپنی جورو کو لے کر بھاگے۔ پھر یہاں سے راہ فرار اختیار کی تو سرحد شام پر جا کر دم لیا اور بنی کلب میں اترا۔ میں نے بنی عامر کی نسبت اس خط میں لکھا ہے کہ طلحہ کی لڑائی کے وقت وہ دونوں حریفوں سے الگ رہے اور اس تجویز میں تھے کہ جو گروہ غالب آئے گا اس کے طرفدار ہو جائیں گے۔ چنانچہ فتح ہوتے ہی وہ یہ کہتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ ہم نے جس دین کو چھوڑا تھا اس کو پھر اختیار کر کے مسلمانوں میں شامل ہوں گے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست قبول کی، ان سے بیعت لی اور مسلمان کرتے وقت ان کا ہاتھ میں لے کر یہ الفاظ کہے، تمہارے ذمہ خدا کا عہد و پیمان ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور انہی شرطوں پر اپنی عورتوں سے بھی بیعت لو۔ چنانچہ اس گھڑی سے یہ لوگ پھر دیندار مسلمان ہو گئے، مگر ان کے پیشتر کے واقعات یہ ہیں کہ ان لوگوں سے بنی اسد، بنی غطفان، بنی کعب اور بنی کلاب سے تعلقات دوستی تھے، اور بنی کلاب کا سردار علقہ بن علا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا تھا، مگر طائف کے فتح ہونے کے بعد وہ مرتد ہو کر شام میں بھاگ گیا تھا۔ پھر وہاں جب خبر سنی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو فوراً واپس آ کر بنی کعب میں خیمہ زن ہوا اور شورش پھیلانے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو قعقاع بن عمر کی سرداری میں ایک لشکر اس کے فتنے کے استئصال کے لیے روانہ کیا۔ علقمہ اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے اترا ہوا تھا، مگر نہایت ہی ہوشیار تھا اور ہمیشہ چوکنا رہتا۔ جیسے ہی سواران اسلام کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا اور اہل و عیال اور لڑکوں بالوں کو چھوڑ گیا، جو سواران اسلام کی صورت دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، اور ان کو لا کر قعقاع نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسد، بنی غطفان، بنی عامر اور نیز وہ بنی طے اور بنی عامر وغیرہ جنہوں نے دغا بازی کر کے مسلمانوں کو جان و مال کا نقصان پہنچایا تھا، سب ایمان لانے پر تیار ہو گئے، مگر ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہ کی گئی جب تک ان سے گزشتہ نقصانات کا معاوضہ نہ کرا لیا گیا، اور ان کے سرکش سردار قرہ بن حیبرہ اور زہیر معاذ چند اور لوگوں کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ بنی غطفان، بنی طے، بنی سلیم اور بنی حوازن کے چند لوگ زبل سلمہ بنت مالک بن حذیفہ نامی ایک عورت کے پاس جا کر جمع ہوئے۔ یہ عورت زبل اپنی ماں فرقہ کی زندگی میں گرفتار ہو کر بارگاہ نبوت میں آئی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کی لونڈی بنی تھی۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے چند روز بعد اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے یہاں سے واپس جا کر پھر ارتداد اختیار کر لیا اور علم بغاوت بلند کر کے اپنے ساتھ بہت سے لوگ جمع کیے۔ اس سرکش و فتنہ انگیز عورت کا حال خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے سنا تو اس کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچے تو زبل کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ دونوں جانب جنگ کی صفیں مرتب ہوئیں اور بڑی سخت لڑائی ہونے لگی۔ زبل ایک ناکہ پر سوار میدان جنگ کے درمیان میں تھی اور لوگ اس کے نیچے عجیب جان بازی سے لڑتے اور کٹتے مرتے تھے۔
آخر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ جب تک یہ اونٹنی کھڑی ہے دشمنوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس خیال سے سواران اسلام نے زبل پر حملہ کیا۔ ان تمام لوگوں کو مار مار کر گرایا، ہٹایا جو اونٹ کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس ناکے کی کو چین کاٹ کر اسے گرایا۔ اونٹ کی محمل سے گرتے وقت زبل کسی مسلمان کے ہاتھ سے ماری گئی، جس کے بعد اس کے رفقا بھاگے اور خالد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعات بارگاہ خلافت میں لکھے۔ انہی بدبخت و مرتد قبائل عرب میں ایاس بن عبد یالیل نامی ایک شخص تھا۔ اس نے یہ بدماشی کی کہ مسلمان بن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے اچھے اسلحے دیجئے تاکہ جا کر مرتدوں کا قلع کما کروں۔ انہوں نے اس کو بہت سے ہتھیار دیے اور اس کو اپنے گروہ پر باضابطہ طریقے سے سردار مقرر فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پابندی دین اور مسلمانوں کی رفاقت پر رحلت اٹھائی اور واپس گیا، مگر یہاں سے جا کر باغی ہو گیا۔ مقام جواب میں ٹھہر کر بنی شرید کے چند لوگوں کو بھیجا کہ بنی سلیم و بنی حوازن و بنی عامر میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو جا کر قتل و غارت کرو۔ ان لوگوں نے جا کر ان مسلمانوں کو لوٹا، مارا، جلایا اور بالکل مٹا دیا۔ یہ حالات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئے تو بہت ہی ملول اور اندوہگین ہوئے، اور طریفہ میں عاجز کو لکھا کہ فوراً اپنے لوگوں کو جمع کر کے ایاس سے انتقام لو۔ پھر عبداللہ بن قیس نامی ایک اور دلیر سردار کو بھی طریفہ کی کمک پر روانہ کیا۔ ان لوگوں نے جاتے ہی ایاس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور خوب قلع و کما کر کے ان کے بعض سرداروں کو پکڑ کے دارالخلافت میں بھیج دیا۔ مرتدین بنی سلیم میں خنسا شاعرہ عرب کا بیٹا ابو شجرہ بن عبد الغری بھی ہے، جو مسلمانوں کی مذمت میں اور مرتدوں کو جوش دلانے کے لیے پرجوش اشعار کہہ کہہ کر پھیلاتا ہے۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا جو لطف سے خالی نہیں۔ میں نے پہلے خط میں آپ کو لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص عمان سے واپس آتے وقت بنی عامر کے ایک سردار قرہ بن حنیرہ کے مہمان ہوئے تھے، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ زکوٰۃ لینا چھوڑ دو ورنہ عرب تمہاری اطاعت نہ کریں گے۔ ان دنوں وہی قرہ گرفتار ہو کر حاضر دربار خلافت ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں مسلمان ہوں اور میرے مسلمان ہونے کے گواہ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی شہادت لی۔ انہوں نے قرہ کے تمام الفاظ بیان کر دیے، مگر جب زکوٰۃ کے مسئلے پر اس کے قول کا اعادہ کرنا چاہا تو اس نے روک کر کہا، بس بس، زیادہ بیان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خوب، یہ نہ ہوگا، میں نے تم سے جو کچھ سنا ہے سب بیان کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ بیان کر دیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا قصور معاف کر دیا اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ اسی سلسلے میں بنی تمیم کے حالات بھی سن لیجئے۔ اس قبیلے نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے وفد بھیج کر دین اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جا بجا اپنے والی اور محصلین زکوٰۃ مقرر فرما دیے تھے، جن میں سب سے زیادہ ممتاز زبرقان، سہیل، قیس بن عامر، صفوان، سرہ وکیع اور مالک بن نویرہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سننے کے بعد صفوان تو اپنے حلقے یعنی بنی عمر کی رقم زکوٰۃ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مگر قیس وہیں ٹھہر کر انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں زبرقان کا کیا طرز عمل رہتا ہے، اور جب زبرقان سے کوئی خبر نہ ملی تو اپنے دوستوں سے کہا، یہ شخص مجھے پریشان کرے گا، جو رقم میرے پاس جمع ہے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو اس کے پاس جو کچھ رقم جمع ہو گئی ہے اس کو بنی سعد میں تقسیم کر کے مجھے ان لوگوں میں بدنام کرے گا،
اور اگر میں ہی اس رقم کی بنی سعد میں تقسیم کر دوں تو وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہیں میرے خلاف کر دے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ آخر اس نے اپنی تحویل کی رقم بنی سعد میں بانٹ دی۔ صبرکان نے اس کے خیال کے برعکس یہ کیا کہ بہت سے اپنے ماتحت قبائل بنی تمیم کی رقمیں وصول کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیں۔ یہ سن کر قیس اپنے فعل پر پچھتا ہی رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے علا بن حضرمی عسکر اسلام کے ساتھ پہنچے۔ ان کا آنا سنتے ہی وہ بہت سی رقم زکوٰۃ لے کر ان کے پاس حاضر ہوا اور انہی کے ساتھ ہو گیا۔ اب تمام قبائل بنی تمیم کی یہ حالت تھی کہ مختلف جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، اور ثمامہ بن اسال حنفی کو جو مسیلمہ کذاب سے لڑ رہے تھے ان لوگوں سے برابر مدد مل رہی تھی۔ مگر جب ان لوگوں میں جھگڑے پیدا ہوئے تو ثمامہ کو مدد ملنا موقوف ہو گئی۔ اسی حال میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل علم صدیقی لیے ہوئے جا پہنچے۔ عین اس موقع پر کہ یہ لشکر اسلام ان کے مقابل تھا اور ان میں جو مسلمان تھے اپنے ہم قوم مرتدوں اور باغیوں سے جھگڑ رہے تھے کہ یکا یک شجاع بنت حرس نامی ایک تمیمیہ عورت نمودار ہوئی جو عرض جزیرہ سے ایک زبردست لشکر لیے ہوئے آئی اور دعویٰ کرنے لگی کہ نبیہ ہوں، نئی شریعت لائی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ ایک جوان اور خوبرو عورت ہے جس کا مردوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بنی تغلب سے اس سے نانہالی قرابت ہے، جس کی وجہ سے حذیل بن عمر ان بنی تغلب کے گروہ عظیم کے ساتھ اس کا رفیق و مشیر بن گیا۔ یہ حذیل مسیحی تھا لیکن اب دین عیسوی چھوڑ کر سجاع کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح اور بہت سے نامی لوگ اس عورت کے ساتھ ہو گئے۔ سجاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوجوں سے لڑنا چاہتی تھی۔ اس مصلحت سے اس نے مالک بن نویرہ سردار بنی یربوع کے پاس پیغام صلح بھیجا۔ مالک نے اس کی درخواست قبول کر لی اور سجاع نے کہا، میں بھی بنی یربوع ہی میں سے ہوں اور عورت ذات ہوں، لہٰذا جو حکومت و سلطنت ملے گی دراصل تمہاری ہی ہوگی۔ اب سجاع نے دیگر قبائل بنی تمیم کی طرف توجہ کی اور اس کا ایسا خوف طاری ہوا کہ مسلمان سردار اسارو بن حاجب وغیرہ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے وقی اور مالک بن نویرہ خلافت اسلام کی اطاعت چھوڑ کر سجاع کے دوست ہو گئے، اور وہ عربی کی عبارتیں بنا کر انہیں سنانے لگی۔ چنانچہ ایک وحی یہ تھی کہ سواروں کو تیار کرو، تاخت و تاراج کے لیے مستعد ہو جاؤ، پھر بنی رباب پر تاخت کرو، ان کے تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس حکم ربانی میں تاخیر کیسے ہوتی؟ فوراً بنی رباب پر حملہ کر دیا گیا، مگر وہ لوگ بھی جان پر کھیل گئے۔ بنی ذبح اور بنی عبد منات نے ان کا ساتھ دیا اور بڑی خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف کے بہادروں نے بعض حریفوں کو اسیر کر لیا، مگر انجام میں صلح ہوئی۔ سجاع یہاں سے کوچ کر کے مقام بناج میں پہنچی۔ یہاں اوس بن علقمہ حجیمی نے قبیلہ بنی عمر کے جان بازوں کو اپنے ساتھ لے کر مقابلہ کیا اور ایسی جواں مردی سے حملہ کیا کہ سجاع کے رفیقوں حذیل اور عقا کو میدان میں گھیر کر گرفتار کر لیا۔ آخر سجاع نے ان لوگوں سے ان شرطوں پر صلح کی کہ اس کے رفقا چھوڑ دیے جائیں اور وہ ان لوگوں کے علاقے میں نہ گھسے گی، نہ لوٹ مار کرے گی، بلکہ خاموشی سے گزر جائے گی۔ اب سجاع پر وہی اتری کہ اپنے لشکر کو یمامہ کی طرف لے جائے۔ یہ بنی حنیفہ کی سرزمین ہے جہاں ان دنوں مسیلمہ کذاب کا طوطی بول رہا ہے۔ اس نے جو سنا کہ سجاع ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو بہت گھبرایا، دل میں کہا، سپہ سالاران اسلام ثمامہ اور شرجیل بن حسنہ میرے مقابلے پر موجود ہیں۔ اسی وقت اگر مجھے سجاع کی طرف توجہ کرنا پڑی تو میرے مستقر شہر حجر پر وہ آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ استعمالت کے لیے اس نے سجاع کے پاس بہت سے تحفے اور ہدیے بھیجے
اور درخواست کی کہ اگر مجھے جان کی امان دی جائے تو خود حاضر ہو کر آپ سے ملوں۔ سجاہ نے اس کی درخواست قبول کی۔ مسیلمہ اپنی قوم بنی حنیفہ کے 40 نامور لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے کو گیا، اور بروقت ملاقات وحی الہی کے انداز سے اس کو خدا کا یہ جعلی فیصلہ سنایا کہ آدھی زمین بنی حنیفہ کی تھی اور آدھی قریش کی، بشرط یہ کہ وہ اس فیصلے کے قبول کرنے سے انحراف نہ کرتے، لہٰذا ان کا وہ نصف حصہ خدا نے تم کو عطا کیا جس کو قریش نے ناشکری سے مسترد کر دیا ہے۔ مسیلمہ نے اپنے پیرووں کو جو شریعت دی ہے اس کے احکام یہ ہیں کہ جس کسی کے ایک لڑکا پیدا ہو جائے، جب تک وہ زندہ رہے اس کو اس کی ماں یا کسی عورت کے پاس جانا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ لڑکا مر جائے تو جب تک دوسرا نہ پیدا ہو وہ عورت کے پاس جا سکتا ہے۔ لیکن سجاہ کی صورت زیبا دیکھتے ہی اپنی اس شریعت کو بھول گیا۔ سجاہ نے اس کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہا تو بولا، اگر مجھے آپ اپنے پاس ٹھہراتی ہیں تو اپنے رفقا کو حکم دیجئے کہ چلے جائیں، میں تنہا رہوں گا۔ سجاہ نے فوراً اپنے ساتھ والوں کو ہٹا دیا۔ اسی بات سے مسیلمہ سمجھ گیا کہ سجاہ پر جوانی و شباب کا جوش غالب ہے۔ ہمراہیوں سے کہہ کر اپنی فرودگاہ میں حجلہ عروسی کی شان کا ایک خیمہ کھڑا کرایا، اس کو خوب آراستہ کیا، خوشبوؤں سے معطر و معنبر کرایا اور اسی میں سجاہ سے ملا۔ ان برانگیختہ کرنے والی چیزوں نے سجاہ کے دل پر بڑا اثر کیا۔ اسی حالت میں وہ بولی، آپ پر کوئی وحی اتری ہو تو سنائیے۔ مسیلمہ نے کہا، سنیے۔ کیا تو نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ حملہ کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس سے ایک چلنے پھرنے والا جاندار مخلوق پر آمد کیا جو جھلیوں اور انتڑیوں کے درمیان تھا۔ ظاہر ہے کہ ان الفاظ نے سجاہ کے جذبات اندرونی کو بہت ابھار دیا ہوگا، مگر اس نے ضبط کر کے کسی اور وحی کے سنانے کی فرمائش کی۔ مسیلمہ نے کہا، اور سنیے۔ ہم فحش ہونے کی وجہ سے ان الفاظ کا ترجمہ تو نہیں کر سکتے، مگر سجاہ پر اس وحی کا اس قدر اثر ہوا کہ بے تحاشا کہہ اٹھی، میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتی ہوں۔ اب اس کمزور اور دل از دست دادا عورت کو اپنے قابو میں پا کر مسیلمہ نے کہا، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم آپ ایک ہو جائیں، باہم نکاح کر لیں اور میں اپنی اور آپ کی متحدہ قوت سے کام لے کر سارے جزیرہ نما عرب کو ہضم کر جاؤں۔ وہ بولی، ہاں، یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چند نہایت ہی فحش اشعار کے ذریعے سے جو تاریخوں میں مذکور ہیں درخواست وصال کر کے مسیلمہ سجاہ کو خلوت میں لے گیا، اور 3 شبانہ روز تک دونوں تنہا اسی حجلہ عروسی میں رہے۔ تیسرے دن مسیلمہ اس سے رخصت ہو کر اپنے قلعے میں واپس گیا، اور سجاہ خلوت سرا سے نکل کر اپنے لوگوں میں گئی۔ انہوں نے اپنی نبیہ کی شرم سے جھکی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا، کیا فیصلہ ہوا؟ بولی، یہ شخص نبی برحق ہے، اس لیے میں نے نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہا، نکاح ہو گیا تو پھر اس نے آپ کو مہر کیا دیا؟ کہنے لگی، مہر کا تذکرہ تو نہیں آیا، میں مہر مانگنا ہی بھول گئی۔ رفیقوں نے کہا، نکاح کے لیے مہر لازمی ہے، ہمیں واپس چل کر اس سے مہر مانگنا چاہیے۔ چنانچہ بعض رفیقوں کو ساتھ لے کر وہ مسیلمہ کے قلعے پر پہنچی۔ مسیلمہ نے فوراً قلعے کے پھاٹک بند کروا لیے اور کوٹھے پر سے پوچھا، اب تم کیوں آئی ہو؟ سجاہ نے کہا، مجھ سے نکاح کیا ہے تو مہر دو۔ بولا، تو تمہارا مؤذن کون ہے؟ سجاہ نے کہا، میرا مؤذن شیس بن ربیعی رباحی ہے۔ مسیلمہ نے فوراً شیس کو بلوایا اور اس سے کہا، اپنے لوگوں میں جا کر پکار دو کہ محمد جو 5 نمازیں لائے تھے ان میں سے 2 یعنی فجر اور عشاء کی نمازوں کو رسول اللہ یعنی میں نے تمہاری نبیہ سجاہ کے مہر میں لوگوں پر سے معاف کر دیا، اب وہ فقط 3 نمازیں پڑھا کریں گے۔ یہ سن کر سجاہ اپنی فوج میں واپس گئی۔ اس کے بعد سجاہ اور مسیلمہ میں ان شرطوں پر صلح ہوئی
کہ مسلمہ اپنے علاقے یمامہ کی سالانہ پیداوار کا نصف حصہ اپنے لیے رکھ لے گا اور نصف سجاہ کو دیا کرے گا۔ چنانچہ اپنی طرف سے حذیل، عقا اور زیاد کو یہ موعود خراج یمامہ وصول کرنے کے لیے بنی حنیفہ میں چھوڑ دیا اور خود ارض الجزیرہ میں واپس چلی گئی۔ اب میں اپنے اس خط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اگرچہ مرتدوں کے بہت سے حالات لکھنا باقی ہیں۔ سارے عرب میں بغاوت و ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جن کی خبریں دربار خلافت میں برابر آتی ہیں اور لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ان سب واقعات سے آگاہ کر دوں گا، لیکن آج کل میں بیمار ہوں اور شاید آئندہ خط 15ویں روز نہ بھیج سکوں۔ اب میں آپ کو 3-4 مہینے بعد کل حالات کا پتہ لگا کر اکٹھا مطلع کروں گا۔ والسلام، امیدوار رحمت رحمان، سلمان۔ باب نمبر 66۔ فکر و پریشانی کے چند مہینے اگلی ویڈیو میں سنیں۔